يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان قریب ہے اور رمضان کے ساتھ ہی قرآن کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ قرآن پاک ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ اس کے تعویذ بنا کر گلے میں یا ہاتھوں میں لٹکا لیے، کچھ نے اس کے خوبصورت قطعے بنائے اور اس کو دیواروں پہ لگا دیا، اور کچھ نے کچھ اور بھی کیا۔ کچھ نے بیٹیوں کی شادی کے موقع پر اس قرآن کو اوپر رکھا اور اس کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کرنا چاہا۔ انہوں نے جو بھی کیا ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ قرآن ہر مرض کی دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو وعدہ کیا تھا آدم اور حوا کے دنیا میں آتے ہوئے کہ اب تو آپ جنت سے جائیے، ہاں اب اگر آپ کو دوبارہ اس جنت میں آنا ہے تو آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، آپ اس ہدایت کو قبول کریں گے جو بھی لوگ، تو ان کو ہم اپنے پاس بلائیں گے اور ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ سورۃ بقرہ کا تقریباً 4واں رکوع ہے۔ سورۃ بقرہ کے 4تھے ہی رکوع میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو بھی میری اس بھیجی ہوئی ہدایت کو مانے گا، قبول کرے گا، پھر اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کے دنیا میں آتے ہی اس بات کا یقین دلا دیا کہ جس نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہی ضرور کامیاب کرے گا۔ لیکن آج ہم اللہ ہی کی بنائی ہوئی اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہیں۔ آج اگر آپ اور میں انگلیوں پہ گنیں، آپ میرے ساتھ ذرا گنتے جائیے، 1 2 3 کر کے دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے فتنے کیا ہیں، اور ان فتنوں میں خاص طور پہ وہ فتنے جو ہماری یوتھ کے دماغوں پہ ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، اللہ کرے کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ فتنوں کی لسٹ بعد میں بناتے ہیں، لیکن جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں، کہہ لیجئے کہ دور موسیٰ کے جو فتنے تھے، اور اس میں ایک بہت بڑا فتنہ فرعون کا ایک ایسا نظام تھا کہ جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا تھا، انا ربکم الاعلی کہہ کر خود کو خدا بنواتا تھا، سجدے کرواتا تھا، ہر قانون اپنی طرف سے بھیجتا تھا کہ میری ہی بات مانی جائے، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا کہ اس نے بنی اسرائیل کو مجبور کر دیا کہ جو میں کہتا ہوں اس کو مانو۔ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل اپنے دور کی مسلمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن جب قومیں کتاب ہدایت سے دور ہو جاتی ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سورۃ بقرہ میں جادو کے موضوع پہ جو آیات ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ پیچھے لگ گئے ان چیزوں کے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیش کی جاتی تھی، اور وہ کون سی چیزیں تھیں؟ فکشن، جادو ٹونا، کیونکہ جب اس قسم کی چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو لوگوں کو اللہ کی کتاب اچھی نہیں لگتی۔ افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں رہا۔
اگر میں سورۃ بقرہ کی وہ آیت آپ کے سامنے نمبر ہی بتا دوں آپ کو، کم از کم گھر جا کر پڑھیے گا، آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ اس دور کی نہیں، یہ آج کی دور کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 110 سورۃ بقرہ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گیا ان کے پاس وہ رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، یعنی رسول ہمیشہ پچھلے رسول کی شریعت کی تصدیق کرتے ہوئے آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا اہل کتاب کے ایک گروہ نے، کس کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ کہاں پھینکا؟ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، بیہائنڈ دا بیک، پیچھے ڈال دیا، لیسٹ پرائرٹی کر دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ چند سیکنڈ کے لیے رکیے، مجھے لگتا ہے آپ ابھی تک اس موضوع کے ساتھ کوپ نہیں کر پائے۔ میں دوبارہ چند جملے بولتی ہوں تاکہ آپ کے اور میرے لیے شرح صدر ہو جائے۔ آج کے دور کے فتنوں کا حل، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے۔ رمضان قریب ہے، ایک بار پھر قرآن کا دور ہوگا، اور ہم ہر سال دورہ قرآن کو عادت کے طور پہ نہیں، عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، کیونکہ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو اس سے روحانیت ہی چلی جاتی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ سے قل واللہ تک پہلی رکعت پڑھ چکے ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کیا پڑھا ہے۔ تو الحمدللہ جو ساتھی پہلے سالوں سے بھی سنتے ہیں ان کو بھی پتہ ہی ہے، جن کو نہیں پتہ تو ان کے لیے یہ بات شاید نہیں ہوگی کہ ہر سال دورہ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا تقریباً 18واں دورہ قرآن ہوگا اس سال اللہ کے حکم سے۔ ہر سال میں ڈیفرنٹ تھیم کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، اس کا ترجمہ نہیں بدلے گا، اس کے لفظ نہیں بدلیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ ہجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے، لیکن اس قرآن میں بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج آپ کے سامنے تقریباً 15 سے 20 فتنے رکھوں گی ون بائی ون، اور قرآن کی آیتوں سے اس کا جواب ہے۔ ہمارے اس سال کے دورہ قرآن کا مین تھیم یوتھ ہے۔ آپ جیسے ینگ پیپل جن کے حوصلے بلند ہیں، جن کے ارادے بلند ہیں، جن کی زندگی میں ابھی چیلنجز بہت سارے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ انسان صرف بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہے، علاج نہیں پوچھتا۔ آج ہر دوسرا بندہ نوجوان نسل کو برا کہتا، بیکار کہتا، بگڑا ہوا، ہدایت سے دور کہتا ہوا کہتا ہے، لیکن اس کا علاج نہیں بتاتا۔ اس کا علاج اس قرآن میں ہے۔ ہم اس سال انشاءاللہ دورہ قرآن میں پورے قرآن میں سے ہر اس موضوع کے اوپر بات کریں گے جو آج ہماری یوتھ کا پرابلم ہے۔ اور ذرا دم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال اپنی اس مٹی سے مایوس نہیں ہے، پانی نہیں پڑا، اور حقیقت یہ ہے ہمارے دلوں کی مٹی بنجر نہیں ہے، زرخیز ہے، لیکن ابھی پانی نہیں پڑا۔ بالکل مثال دے کے سمجھاؤں گی، جیسے عمر فاروق کیا تھے اسلام سے پہلے؟ سٹبن، کفر پہ پکے، رسم و رواج کے دل دادا، نام نمود پہ مرنے والے، کیا کچھ تھا، کیونکہ دل کے اندر خیر تھی پر اوپر پانی نہیں پڑا تھا۔ اور دلوں کے اوپر جو پانی پڑتا ہے وہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن کا پانی، وحی الہی کا پانی جب دلوں پہ پڑتا ہے دل زرخیز ہو جاتے ہیں، پانی ملتا ہے اور ادھر سے خیر کے پودے نکلتے ہیں۔ ہر صحابی اس کی مثال تھا۔ دور کفر میں جو بھی برائیاں تھیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ان میں موجود ہوں گی، لیکن قرآن آتا گیا، دل دھلتے گئے اور تبدیلی آتی گئی۔ آج ہماری اس پیاری سی ینگ نسل، ہماری اس یوتھ کا بھی یہی علاج ہے۔ آپ اپنے بچوں سے گلے رکھیں، اپنی بیٹیوں سے شکوے رکھیں، آپ اپنے ملک کے سیٹ اپ پہ تنقید کریں، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، آپ کی ان باتوں سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک میں نے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے۔ یہ قرآن جب پیچھے ڈلتا ہے جیسا کہ اس وقت ڈلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اسی بات کا تذکرہ کیا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا وہ کتاب لے کر جو اللہ نے بھیجی تو یہ اس کتاب کو تو پسے پش ڈال دیتے تھے۔ چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، آج یہ قرآن ہمارے پاس کدھر ہے؟ کیا ہم نے بھی اس کو پیچھے نہیں ڈالا ہوا؟ کیسے نہیں؟ آپ کہیں گے توبہ کریں، ہم تو قرآن کو بالکل بھی پیچھے نہیں ڈالتے، ہم تو قرآن کو بالکل بھی پسے پش نہیں ڈالتے، ہم تو اس کو اوپر والے ریک پہ رکھتے، جہاں پڑا ادھر سے گزرتے نہیں ہیں، پیچھا نہ ہو جائے، بیک نہیں کرتے اس کو۔
اور اسی طرح سے اب دیکھیے کہ قرآن اگر ہمارے ہاتھ سے گر جائے تو اس کے وزن کاٹا دیتے تھے لوگ پہلے، اب پتہ نہیں کیسے دیں گے۔ ایک USB گر جائے اس میں 20 قرآن ہے تو آپ اس USB کا کیا وزن ڈالیں گے؟ بات سمجھ گئے؟ قرآن کو پیچھے ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ لیسٹ پرائورٹی۔ جب سارے کاموں سے فارغ تب آئیں گے ادھر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اب بھیج دیے، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، اب مجھے بہت سارے کام ہیں، جب میں فارغ ہو جاؤں گا پھر آؤں گا تیرے پاس۔ ہمارا یہی حال ہے۔ آپ کیسے ایک دین کی دعوت ہو اور ایک دنیا کی دعوت ہو، آپ کو خود جواب پتہ ہے کس کے ساتھ معذرت ہے کس کے ساتھ نہیں ہے۔ نمازیں ڈیلے کیوں ہوتی ہیں؟ ساری نمازیں جمع کر کے رات کو کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور یہ بھی تو تھا لیکن اس کے ساتھ اس کتاب کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ میں چند سیکنڈ کے لیے صرف خود اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے اور آپ کو ساتھ لینے کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ بالفرض محال ہمارا ایمان ہے کیسا نہیں ہوگا، اٹس امپاسبل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، پہلے سے کچھ نہ بتایا جائے، اور جب تک نبی کو کچھ بتایا نہ جائے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، کیونکہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی ذرا سا ہمارے اس ملک اور ہمارے مسلمان علاقوں سے گزر کے تو نکلیں، ایک شادی کھا لیں، ایک مرگ والا گھر دیکھائیں، 2-4 بردر کی کسی کاروباری ڈیل کو دیکھ لیں، کسی مزدور کو مزدوری میں خیانت کرتا دیکھ لیں، بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھیں۔ سچ بتائیے کیا وہ اپنے خیال سے یہ گمان کریں گے کہ یہ مسلمان ملک ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ آج ہم اپنے عمل میں دیکھیں تو ہم نے اس کتاب کو واقعی پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ شادی معاشرے کے مطابق، تجارت نیو یارک کے مطابق، رسم و رواج دہلی اور بامبے سے آتے ہیں، کپڑے ہمارے ویسٹ سے آتے ہیں، پانی ہمارا کہیں سے آتا ہے، اور ہم کہنے کو مسلمان ہیں۔ جب لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جگہ خالی نہیں رہتی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب علم کی محفلوں میں یا کسی بھی جگہ بیٹھ کر ہم بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں بھی فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی سے نکال کر ایک رسمی کلامی طور پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ پہ زندگی میں بیکاریات آنے لگتی ہیں۔ آج ہماری امت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کر دے۔ ہم نے اس کتاب کو ایک برکت کی کتاب تو بنا لیا، لیکن ہم نے اس کو ہدایت کی کتاب بنانا گوارا نہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو تبرکن اور برکت کے لیے اس کتاب کو پڑھتے تھے کچھ عرصہ پڑھتے رہے، لیکن آج کی جنریشن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے۔ ایک ماں نے کہا کہ میرا بچہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میں قرآن کیوں پڑھوں جبکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، اس سے بہتر ہے آپ مجھے کوئی کتاب دے دیں جس کی مجھے سمجھ آتی ہو، میں وہ پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ بات تو اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو اس قرآن کے ساتھ، اس کے پیغام کے ساتھ نہ جوڑا تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ہر بہن اپنے اپنے بچوں کے لیے سوچے، آپ کے بچوں کو قرآن کی ساری سورتوں کے نام آتے ہیں؟ کل کتنی صورتیں ہیں؟ اس میں سے مکی کتنی ہیں، مدنی کتنی ہیں، ان کے شان نزول؟ چلے ہر صورت کا ایک بنیادی تھیم، شاید چند سے سوچ رہی ہوں کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، اللہ ماشاء اللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ہم اس طرح کا قرآن لے کر بیٹھے ہیں تو کیا اس کا جواب وہی نہیں مل رہا جو قرآن میں آتا ہے؟ کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض؟ کیا تم تو بعض کتاب کے حصوں پہ ایمان لاتے ہو بعض پہ نہیں لاتے؟ جہاں دل چاہتا ہے دین کی اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ سارا دین اسے ایک مسئلے کو بنا لیتے ہیں، اور جہاں اپنے گھر میں شادی خوشی غمی ہے کہتے کیا کریں مجبوری ہیں، اب کیا کریں، بچے نہیں مانتے بڑے نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیے یہ دور قرآن ہر سال جو کیا جاتا ہے یہ آپ کے میرے حق میں بھی حجت ہے اور میرے آپ کے خلاف بھی حجت ہے۔ اگر ایک عادتہ نہیں کرنا ہے خانہ پوری کے لیے تو پھر تو بسم اللہ، جیسے بھی چاہیں ترجمہ پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، تھوڑا سا اس پہ غور کرتے جائیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا، فائدہ اس کا بھی آپ کو بہت ہوگا۔ قرآن کو تو بغیر سمجھے بھی پڑھے تو سمجھ آتا ہے، لیکن جب اس کتاب کو ہم اپنی عملی زندگی کے پہلوؤں کے ساتھ نہیں دیکھتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کتاب دھری کی دھری رہ جاتی ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، یا ہمارے گھر کے کچھ خوبصورت سے قرآن ریکس میں، لیکن عملی زندگی بالکل فرق ہے۔ یاد رکھیے کہ جس دور میں بھی مسلمانوں کا حال یہ ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ اس دور کے مسلمان بہت پٹے، جس میں آج کا دور بھی ہے۔ آج آپ اور میں اگر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے فتنوں کو دیکھیے تو ایک لسٹ تیار کرتے ہیں
اور انشاءاللہ تعالی پورا مہینہ صبر کرتے جائیں گے آپ لوگ، ایک ایک کر کے آیتوں کے ریفرنس کے ساتھ ان فتنوں کا جواب آپ کو مجھے ملے گا۔ اگر ہم آج کے دور کے مختلف فتنوں کو دیکھیں تو دو بڑی قسموں میں بانٹ لیجئے، ایک ہے فتنہ شہوات اور دوسرا ہے فتنہ شبہات۔ لکھ لیجئے، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ اس سے۔ شہوت کا فتنہ جس میں لسٹ ہے، اشتہا ہے، من چاہی زندگی ہے، ایٹ ڈرنک بی میری، اور کھاؤ پیو موج مستی کرو، بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست۔ جو میں نے ابھی بات کی اس کو دہرائیں گے آپ؟ پہلا فتنہ کون سا ہے؟ شہوات کا فتنہ۔ آپ اس کو سمجھیں، شہوات کے فتنے کو سمجھیں۔ دیکھیے آج ہماری امت کو خواہشات میں ڈال دیا، من چاہا کھانا، من چاہا پہننا، من چاہی جینا۔ ہر دور میں ہی ہوتا تھا، لیکن آج کی طرح کا بت نہیں تھا۔ ہر دور میں لوگوں نے پہننا بھی، اوڑا بھی، گھر بھی بنائے، شادیاں بھی کی، لیکن جو آج شہوات کی انتہا ہے، اتنی گندی مثال ہے اس وقت میرے پاس کہ میرا دل نہیں کر رہا یہاں بیٹھ کے دوں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ ہی پتا ہو کہ جو آج کا لیٹسٹ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، تصویریں کھچانے میں چلے۔ کسی کو پتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے، میرے منہ سے نہ ہی سنے آپ لوگ۔ سیلفیز ہے وہ تو سب کو ہی پتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ایک اور ہے جی، باڈی پارٹس۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آج کا فیشن کیا، اپنی زبان کھولتے ہیں، میں کھول کے نہیں دکھا سکتی آپ کو۔ قرآن نے اتنی گندی مثال دی، یلحس کا لفظ ہے۔ سورۃ الاعراف میں ایک شخص کی مثال ہے کہ اللہ نے جس کو قرآن کی آیتیں دی تھی، اگر وہ چاہتا تو اسی کے ذریعے اللہ اس کو عزت دیتے رہتے، لیکن وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا، اخلد الی الارض، زمین سے جھک گیا، مادہ پرست ہو گیا، اور اس کی مثال کا مثل الکلب، کتے کی مثال ہے۔ آج کا لیٹسٹ جو کہہ لیجیے ٹرینڈ جو میں نے دیکھا، اب تو اس سے اوپر بھی کچھ آگے ہوگا، اپنے منہ سے زبان نکالتے اور پوری رال ٹپکتی بھی وہ تصویر کھینچ کے اپنے پروفائلز پہ لگاتے ہیں۔ یہ ہے آج کے دور میں شہوات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سورۃ آل عمران آیت 13 یا 14، اس میں جا کر انشاءاللہ دورہ قرآن میں آپ اس فتنے کا حل دیکھیں گے۔ آج انسانیت کو اتنا خواہش پرست کر دیا کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان مرنے مارنے پہ تیار ہے۔ ایک بچے کی پکچر کسی ویڈیو دکھائی، ماں گھر میں، جوان بچہ گھر میں آتا ہے، ماں بیچاری انتظار کری، ہائے بیٹا کیا حال ہے، ادھر اور ٹھیک ہے، بیزار سا بولتا ہے، بیٹا میری دوا تو لا دو، گولی ختم ہے، میں بیمار ہوں۔ ماما آپ کی دوا میں نہیں کر سکتا، میں بزی ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ وہاں سے اٹھتا ہے اور کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے، وہاں بیٹھ کے ایک دم اچھلتا ہے، اوہ آج تو مدرس ڈے ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا یہ مدر ڈے، اور بن گیا۔ فوراً وہاں سے اٹھتا ہے، ماما ماما کمن کمن، اور اس کو ساتھ لے کے ایک سیلفی کھینچتا ہے، کہتا ہے دیکھنا ابھی اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کروں گا، پھر کتنے لائکس آتے ہیں۔ پھر وہی اپنی ماں کے ساتھ کھینچی ہوئی تصویر اپنے فیس بک پہ ڈالتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے دیکھنے، اور پھر ایک سے ایک کر کے اتنے لائک ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ یہ ہے آج کے دور کا فتنہ شہوات۔ صرف نام کی حد تک ہم اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن کو چھوڑ کر، اس کے عمل کو چھوڑ کر، اس کی نصیحت کو چھوڑ کر آپ اور میں اپنی آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے نہیں بچا سکتے۔ آج جس تعلیمی سلسلے میں ہمیں ڈال دیا گیا، ایسے لگتا ہے جو بچہ ماسٹرز نہیں کرے گا وہ تو کامیاب ہی نہیں ہوگا، جو ڈاکٹر نہیں بنے گا وہ تو کامیاب نہیں ہوگا۔ میں مانتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ پروفیشن کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن یہ خدا نہیں ہے۔ غریب مزدور کو بھی تو روزی ملتی، اور ادھر ماسٹرز کیے ہوئے بیچارے سڑکوں پہ ہاک چھانتے ہیں۔ تو شہوات کا فتنہ ایک، دوسرا جو فتنہ آج ہماری نسلوں کے سروں پہ مسلط ہے، اور مجھے اب یقین آتا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی آ گیا۔ میرا گمان تھا کہ یہ ویسٹ والے مسلمانوں کا پرابلم ہے بیچاروں کا، لیکن صرف ان 3 دنوں میں کئی ایسے واقعات دیکھ چکی ہیں ابھی تک کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہ فتنہ ادھر بھی ہے، اور وہ فتنہ ہے فتنہ شبہات۔ شبہ پیدا کر دو۔ پہلا ہے فتنہ شہوات، دوسرا ہے فتنہ شبہات۔ اپنے دین کے بارے میں شبہ پیدا کر دو۔ آج بچے کہتے ہیں وی آر ناٹ مسلم، آئی ایم ایگنوسٹک، آئی ایم ایتھیسٹ۔ اب آپ دیکھیے کہ شبہات اور شہوات میں کسی کو ڈال دیا گیا، ایک طرف خواہشوں میں مارے گئے اور دوسری طرف ہمیں شبہات ڈال دی۔ آج ہماری ینگ جنریشن کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، کیا اسلامی سچا مذہب ہے؟ کرسچینٹی کیوں نہیں؟ انشاءاللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے ان کا حل ہے۔
ہم یہ علاج کریں گے اپنا بھی اور اپنی نسلوں کا کہ ہمارے دلوں سے شک دور ہو جائے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ عبداللہ بن ابی کا تو کام ہی یہ تھا، ہر نئے دن ایک فتنہ اٹھانا۔ کبھی اس کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پہ پڑی، آپ کی بیویوں پہ پڑی، کبھی آپ کے ساتھیوں پہ پڑی۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ مقام شوق سے 300 کون پلٹے تھے؟ یہ فتنوں والے پلٹے تھے۔ ہر دور میں وہ لوگ جو دین کو اپنے مفادات کے لیے لیتے ہیں، اور جب دنیا کی محبت دل میں خوب چھاتی ہے تو پھر یاد رکھیے اس کے بعد یہ فتنے آ جاتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا فتنہ آج ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں پہ سوار ہے، وہ ہے کفار کا غلبہ۔ کفار ہر دور میں غالب رہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ غلبہ ایک بلبلے کی طرح ہوتا ہے، جو ہی مسلمان آگے آتے ہیں سچے ایمان کے ساتھ اللہ اس غلبے کو دور کر دیتا ہے۔ غلبت الروم کو پڑھ لیجئے، سورۃ روم کے آغاز میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن یہ کفار کا غلبہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ انفرادی طور پہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا آج ہماری یوتھ سمیت ہم سارے کفار سے مغلوب نہیں ہیں؟ برانڈز، ان کے نام، ان کے ٹرینڈز، بوائے کٹ، فلاں کٹ، کھانے میں پینے میں، اب تو ہمارے کھانوں کے نام بھی اٹیلین اور دوسرے ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے مسلمان یتیم ہے۔ اسلام بالکل ایک بانجھ مذہب ہے، نہ اس کے پاس کوئی اپنا کلچر، نہ اپنی معیشت، نہ معاشرت، سب کچھ دوسروں سے لے لو اور جمہوریت کے نام کے ساتھ اسلامی لگا دو تاکہ اس کی بیساکھی پہ یہ اسلامک ہو جائے۔ یہ سارے فتنے آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ آپ جا کے حرم میں دعائیں مانگے امت مسلمہ کی اصلاح ہو جائے، نہیں ہوگی۔ اللہ مسلمانوں پہ رحم کر دے، ہو رہا ہر دوسرے تیسرے دن کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا ہر سال میں 1 یا 2 بار تم آزمائے جاتے ہو۔ ابھی ایک طرف کے مسلمانوں کی گردنیں کٹتی ہیں تو دوسری طرف کی شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف سے آگ میں جلائے جاتے ہیں تو دوسری طرف ان کی گردنوں پہ چھریاں چلائی جاتی ہیں۔ کیا یہ سب غلبے نہیں ہیں؟ یہ فتنے نہیں ہیں؟ ہم آرام سے بیٹھے رہے، مزے، گرمی، سردی، موج مستی، شادی بیاہ، ہم تو اپنی دنیا بنا رہے ہیں، آج کیا پکے گا، کل کیا پکے گا، خوب کیجیے، اس سے اچھا اور کیا ہے؟ موج مستی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، ہم تو چلے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کو پتہ کتنا وقت رہ گیا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ یہاں بیٹھ کر اپنے ایک ایک بچے اور بچوں کے بچے کا نام لیجئے، تصور میں لائیے اگلے 10 سال پر دنیا کیسی ہو جائے گی۔ آپ اس سے سوچ لیجئے، آج 2018 ہے، 2008 میں ہماری معیشت معاشرت کیسی تھی؟ کہ اکثر آپ اور میں بیٹھ کے یہ نہیں باتیں کرتے پچھلا دور اچھا تھا، اور حدیث میں تھا کہ قیامت کے قریب آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا، بدتر ہوگا، بدتر ہوگا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جب قبرستان کے پاس سے گزریں گے تو قبر والے کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم زمین کی گود میں ہو، میں زمین کے سینے پہ بھی چل رہا ہوں۔ کیا آج یہ نہیں ہو رہا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قیامت کے قریب اولادیں اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ لوگ بے اولاد کو دیکھ کر رش کریں گے کہ شکر ہے تیری اولاد نہیں ہے۔ یعنی جس کی اولاد نہیں اس کا تو ایک غم ہوگا نا، اگر وہ بھی ہوا تو، اور جن کی ہیں ان کے 100 غم ہیں۔ تو یاد رکھیے آج ہم اور ہماری نسلیں فتنوں میں، آج سے 10 سال بعد ہمارا طرز معاشرت کیا ہوگا، معیشت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے کہ میری امت غریب رہے گی، مجھے ان پر خطرہ ہے مال کا، ان میں مال آئے گا لیکن خواہشوں کی وجہ سے یہ ایسے بھگٹٹ دوڑیں گے جیسے کتا کاٹ لے تو وہ شخص دوڑتا ہے یا اس کے جسم میں زہر دوڑتا ہے۔ آپ خود دیکھیے، کسی اس کے لیے کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسے کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اپنے پچھلے 10 سالہ حالات زندگی کو آج سے ٹیلی کیجیے، کھانے پینے سے شروع کر لیجیے۔ جو ویرائٹی آج کھانے کی ہے تھی 10 سال پہلے، اتنا آپ کے بچوں کو انٹرٹین کوئی کرتا تھا جتنا آج کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے والا ہو جائے سر چھپا چھپا کر پھرتے تھے، منہ نہیں دکھاتے تھے کسی کو، آج دکھا دکھا کر بچوں کو ہم شاپنگ کرتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کے گھر تیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے۔ میں نے کل کے درس میں ایک جو چیز بتائی تھی آپ کو بھی بتانا چاہوں گی۔ آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے علم دینا اور ایک کیا ہوتا ہے؟ پڑھانا۔ کتاب، کاف تا الف با کتاب، کتا کاف تا الف کتا۔ کوئی آپ کا ٹیچر اردو پڑھاتے ہوئے آپ کو کہے گا نا لکھو کاف تا الف کتا،
یہ تو ہے پڑھانا، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. آپ کے بچوں کو مسلم پڑھا دیں، نان مسلم پڑھا دیں، سب ABCD پڑھائیں گے، الف با تا سا جیم ہا ہائی بنائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. بٹ جو پڑھانے کے بعد علم دینا ہوتا ہے، اب ایک نان مسلم آپ کے بچے کو کتے کے بارے میں علم دے گا، کیا کہے گا؟ کتا بڑا وفادار جانور، کتا بہت پیاری چیز، اس کو پیار کرو، اس کو اپنے ساتھ بستر میں رکھو، کتے کے ساتھ اپنا دل لگاؤ. اور اگر ایک مسلم استاد آپ کے بچے کو کتے کے بارے میں پڑھائے گا، وہ کیا کہے گا؟ کتا بڑا اچھا جانور ہے، بڑا وفادار ہے، شکار بھی پکڑتا ہے، لیکن یہ ناپاک ہے. اور دیکھو اگر اس نے کسی برتن کو چاٹ لیا تو اس کو 7 دفعہ پانی سے اور پھر مٹی سے دھو لینا، اور وہ یہ فرق ہے علم کا. آج آپ کے میرے بچے جس تعلیمی سلسلہ کے اندر جا رہے ہیں، جو معاشرے کے اندر رہن سہن ہے، آپ ذرا کبھی اپنے بچوں کا سلیبس تو کھول کے دیکھیے، کیا کچھ سامنے آ رہا ہے اس وقت، کس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے ان کو ان کے دین سے دور کیا جا رہا ہے. تو ایک بہت بڑا فتنہ جو آج ایک اور ہم مسلمانوں کی لسٹ میں لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شرمندہ کر دو. وی آر سوری ٹو بی مسلم. کیا کروں پھر مسلمان جو ہوں، آج کیا ہم شرمندہ. پینٹ پھاڑ کر گھٹنوں سے آدھے گھٹنے ننگے کر کے ٹخنے اونچے کر کے جاتی لڑکی یا مرد کو کوئی شرم نہیں آتی کہ لوگ کہیں گے یہ بڑے غریب ہے. فیشن ہے، ٹرینڈ ہے. آپ کی الاٹس کے نام پہ ٹخنے عورتوں کے اٹھا لیجئے، لڑکیوں کے آدھے آدھے گھٹنوں تک شلواریں اونچی کرا دیں، فیشن ہے. مرد بیچارے ٹخنوں سے اونچی کرے، کہتے ہیں ملا. آج مذہب میں وہ طاقت نہیں رہی جو فیشن میں طاقت ہو گئی، ٹرینڈز ہو گئے. اور مجھے کسی نے کہا اب تو داڑھی لوگ فیشن پہ رکھتے ہیں، اب تو ہیروز کی داڑھی ہے. تو کوئی داڑھی رکھتا ہے لڑکا تو مت سوچیے کہ وہ بڑا دیندار ہے، سوچ کے دیکھیے گا رشتہ کرنا ہے. داڑھیاں تو آج فیشن بن گئے. کل وہ حجاب پہن لیں گے، آپ بھی پہن لیں گے، کل وہ نقاب کریں گے، آپ بھی کر لیں گے. کیا آج ہم مسلمانوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم بہت بیچارے ہیں؟ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا طور طریقہ پسند کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیے ما قبل الاسلام هو الجاہلیہ. پھر اسی طرح ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے مسلمانوں کی زندگی سے قرآن کو نکال دو. ویسے تو وہ نہیں نکال سکتے کیونکہ ہم اس کو چھپواتے بھی ہیں اور پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن زندگی سے نکل گیا. نکلا کہ نہیں نکلا؟ آپ اپنے زندگی کے ایک ایک عمل کو ذرا قرآن کے آئینے سے دیکھنا شروع کر دیں، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں کی بے برکتیوں کی وجہ کیا ہے. کہ آج قرآن ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے. ہماری شادیوں میں آج خوشی کیوں نہیں، برکت کیوں نہیں؟ ہر تیسرا گھر کیوں بگڑ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. منگنی ہو کے چھوٹنا تو اب ایک کامن سی بات ہے، از ایکسیپٹڈ. پہلے ایکسپیکٹڈ تھا، اب ایکسیپٹڈ ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن کو دین سے نکال دو، زندگی سے نکال دو. پھر ایک اور بہت بڑا فتنہ امت مسلمہ میں آج، فتنہ انکار حدیث. قرآن سب کچھ، حدیث کچھ نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم سورۃ نساء کے شروع کی آیتوں میں بات کریں گے. قرآن میں ہر آیت موجود ہے. اب آپ کو میں یہ جتنے فتنے بولوں گی تقریباً 20 بولوں گی آج، لکھ سکے بس نام ہی لکھ کے چلے جائیں، اتنا بھی کافی ہے. ان سب کا علاج آپ کے پاس قرآن میں ہے. اور اگر میں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ سر پھوڑیں، دھمکیاں دیں، جذباتیت کی باتیں کریں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ان کو سمجھ آئے گی جب یہ قرآن کھولے گا. وہ خود قرآن سے وہ واقعات اور حالات پڑھیں گے، پھر ان کو سمجھ آئے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور فتنہ ہے، لہو لعب میں مشغول کر دو. سورۃ لقمان میں اس کا جواب ملے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. نضر بن حارث نام کا ایک شخص تھا اس دور میں. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پڑھاتے ہیں تو بہت ہی اثر ہوتا ہے. جو ایک دفعہ آپ کی محفل میں جاتا ہے پھر آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اس نے اس کا توڑ کیا کیا، کہیں باہر کے ملک گیا، ملک شام، اور وہاں سے گانے بجانے والی عورتیں لے آیا، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ جو سنگرز تھیں یا جو اس دور کے بھی شغل تھے. جب دیکھتا کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو رہا ہے، اس پہ اپنی ایک لونڈی کو مسلط کرتا، اس کو کھلا پلا، اس کو انٹرٹین کر تاکہ اس کی توجہ بدلے. کل ایک نضر بن حارث تھا، آج گلی گلی نضر بن حارث ہے. آج آپ کی اسکرین نے، آپ کا میڈیا، آپ کی ہر چیز کے اندر کس چیز کا غلبہ ہے؟ لہو و لعب میں ان کو مشغول کر دو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا فتنہ آج جو ہمارے ہاتھوں میں سیل فونز کے فتنے ہیں. حالانکہ اسی سیل فون سے اس وقت انشاءاللہ یہی پیغام لاکھوں کروڑوں تک جائے گا، اللہ نے چاہا تو.
لیکن آج وہ ہماری نسلیں جن کو ہم نے قرآن تو سکھایا نہیں، ان کے ہاتھ میں فون دے دیے، ان کو کیا پتہ کیا لکھنا ہے۔ صرف 3 لفظ لکھیے آپ جا کے فون میں سرچ میں، صرف 3 لفظ لکھیے ABCD میں سے جو مرضی، پھر دیکھیے جو خرافات آپ دیکھتے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن نہ دیا، خود ساتھ بیٹھ کے اس کے نہ سیکھا، تو اس کا ذہن تو بچہ، اور تجسس اس عمر میں جتنا ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کے میرے گھروں میں اس قرآن کا دور ہونا کتنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک اور فتنہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرضوں کے بوجھ میں دب جاؤ۔ کل پھر میں نے کسی بینک کا اشتہار آپ کے اس ملک میں پڑھا، اور بالکل وہی میسیج جو میں پچھلے کئی درسوں میں دے چکی ہوں کہ اب اپنے شوق پورے کیجئے، اپنے ارمان پورے کیجئے، نظریں ہم پہ رکھیں، آئیے قرضے لیجئے اور بچیوں کی شادیوں میں خوب دھوم دھام کیجئے۔ قرضوں کے بوجھ بھی بڑے تھے، لیکن جب اس میں سود اور انٹرسٹ لگ جائے تو پھر دیکھ لیجئے۔ پھر اب دیکھیے کفار کی رسم و رواج سے مروبیت کا فتنہ۔ یہ رسم و رواج کیا ہوتے ہیں؟ کلچر ہی ہوتا ہے۔ بلیو می کہ ایک سسٹر ہمیں کہیں ملی، شاید درس تھا یا کیا تھا معاملہ، سب کو کھانا آفر کیا گیا، آپ بھی آئیے، کہتی نہیں میرا روزہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ روزہ ہوگا، نفلی روزہ ہوتا ہے، کہتی میں نے کروا چوتھ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے جنہوں نے استغفار کیا ان کو پتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، باقیوں کو نہیں پتا۔ شوہر کے لیے ہندو دھرم میں روزہ رکھ، رات دن کا ہوتا ہے، چاند دیکھ کے کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں، وہ شیشے میں چاند دیکھ کر، کہتی میری دوستوں نے آج رکھا، میں نے بھی رکھ لیا۔ اور کوئی کہے گا کیا حرج ہے، آپ اس کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، چلے بیوی اگر شوہر کے لیے کچھ کرنے ہی لگ گئی تو اب آپ کہتے ہیں یہ بھی نہ کریں۔ یہ فتنہ ہے آج کا، بے علمی سے بھرے پڑے۔ یہ کل شب رات گزری ہے لوگوں کی، جو آپ کو میسیجز آئے معافیاں نامے، میں کہتی ہوں کتنا آسان ہے، آپ 1000 لوگوں کو معافی نامہ بھیج دیں، اور کتنا مشکل ہے اپنے گھر کے دوسرے کمرے میں بیٹھی روٹھی ساس کو منا لیں، اور بگڑی ہوئی بہو کو منا لے، اور شوہر کو منا لے، اور وہ بھائی بہن جو جائیداد کے مسئلے میں 3 سال سے لڑے ہوئے ان کو جا کے منا لے، اور وہ جو رشتہ چھوٹا تھا بہن کے گھر سے اس کو جا کے منا لے۔ یہ معافیاں مانگ کے دکھائیے۔ واقعی مجھے احساس ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بات سچ ہو گئی کہ دین صرف رسم رہ جائے گا، رسمی معافیاں نامے، بخشش کی رات، پتے لگ رہے، پتے جھڑ رہے۔ آج آدھے لوگ سوئے ہوں گے اس وقت ساری رات کی عبادت کے بعد، اور بات کرے تو کہتے استغفر اللہ۔ کل ایک سسٹر تھی بتانے لگی، میں نے کوئی پوسٹ شیئر کر دی ایسی، وہ فیس بک پہ اتنے نیگیٹو کمنٹ ان کو آئے کہ اخیر وہ پوسٹ جو تھی وہ ڈیلیٹ کرنی پڑی، کہ لوگ کہہ رہے ہیں اب آپ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی روک رہی ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ تو میں ان کو کہتی ہوں میں کبھی بھی ایسی پوسٹ نہیں ڈالتی، وجہ ایسے نہیں بات ہوگی، یہ علم کی محفل میں ہوگی۔ میں باتیں کروں، تنقید کروں، دوسرا آئے اپنے حساب سے کر دے، تیسرا آج کر دے، یہی ہو رہا ہے کیلو کال۔ تو انشاءاللہ دار قرآن کے تھرو آپ ساؤنڈ نالج لیں گے اللہ کے حکم سے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ذہنی غلامی کا فتنہ۔ بلیو می کہ آج ہم ذہنی طور پہ غلام نہیں ہیں۔ مجھے تو ہر بات میں بنی اسرائیل کی مثالیں یاد آ رہی ہیں کہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہو گئے لیکن ذہنی طور پہ غلامی سے آزاد نہیں ہوئے۔ موسیٰ سے کہا یہ بچڑا ہمیں بھی بنا دو، ذرا ہم بھی اس کو پوج لیں۔ آج ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں، ہمارے بچوں کے کپڑوں پہ جھنڈے ہیں غیر ملکوں کے، ہم فخر کرتے ہیں ان کے جوتے، ان کے نام لے لے کر، ہمیں بولنا بھی نہ آئے بے شک وہ نام، لیکن ہم ان کے نام لے لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک اور فتنہ، مسلمانوں پر مصیبتوں کے ٹوٹنے کا فتنہ۔ آپ پچھلے 2 سال میں جو جو نام میڈیا سے آئے ان کو گنیے، کس کس ملک کے مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں ہوئیں۔ سیریا کا نام تو پوری دنیا میں اب معروف ہے، برما کے مسلمانوں کو زندہ آگ میں جلایا گیا، اصحاب البروج کی کیفیت یاد آ گئی۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بس ختم کریں، جلدی کریں، گھر جائیں، لنچ تیار ہے، مزے کا کھاتے ہیں، موج کریں گے، شام کو بھی جانا ہے شاپنگ پہ، رات کو آج ہمیں فلاں شادی میں بلاوا ہے۔ دل کرتا ہے ساتھ والے گھر میں میت پڑی اور آپ اپنے گھر میں خوشیاں منائیں گے؟ واللہ آج امت مسلمان ایک جنازے کی کیفیت سے گزر رہی ہے، اور ہمیں اپنی مستیاں نہیں ختم ہو رہی، ہم موج کر رہے ہیں، ہمیں اس علم سے شغف کم ہے بھی تو وہ بس چند لوگ ہیں جو لگے ہوئے۔ پھر اسی طرح سے یاد رکھیے ایک اور فتنہ، عقل پرستی کا فتنہ۔ کہتے ہیں اگر if I will be convinced then I will accept، پہلے مجھے قائل کیجئے اس سے کیا ہوتا ہے پھر مانوں گا۔ تو میرا آپ کا دین عقل پرستی کو نہیں مانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو پاؤں کے اوپر جو جرابوں پہ مسح کیا جاتا ہے وہ پاؤں کے نیچے سے ہوتا، کیونکہ آپ کارپٹ پہ چلے، چلو کچھ نیچے تھوڑی بہت گرد لگ گئی اس کو جھاڑ لے، حالانکہ وہ اوپر سے ہوتا۔ عقل تو نہیں ہے، عقل تو کھڑی رہتی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔
اپنے آپ کو اپنے اوپر سوچ کے دیکھیے، دین میں عقل نہیں چلتی، اور سب سے پہلے دین کے معاملے میں عقل کس نے استعمال کی تھی؟ شیطان نے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو یاد رکھیے آج عقل بہت لوگ یوز کرتے ہیں، انٹلیکٹ کی تھی، بتائیے جی کیا حرج ہے، دس اینڈ دیٹ. اور کچھ زبانیں ایسی ہیں جو بڑے بڑے میڈیاز پہ آ کے لوگوں کو اور بھی شہ دینے والی بنتی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بیچارے کریں گے تو کیا. پھر اگلا فتنہ جس کو میرا ہے کہ اس پوری دیوار جتنا بڑا کر کے لکھنا چاہیے، اتنا بڑا کہ یہ سارے پلر چھپ جائے. فرقہ واریت کا فتنہ ہے آج امت فرقوں میں بٹی ہوئی. وہ مولانا حالی بیچارے مرثیے پڑھ پڑھ کے چلے گئے کہ کہیں ذاتیں ہیں تو کہیں برادری ہیں تو کہیں کچھ ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سال اس دورہ قرآن کے لیے پاکستان کو چوز کیا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پورا بھی اتارے، ہم اس ملک کا، اس پیاری زمین کا حق دینے والے بنے. جزاک اللہ خیر، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں بہترین برکت دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما. یا اللہ جن ساتھیوں نے اس میں کوشش کی، اہتمام کیا، ان کا قبول فرما. ایک لفظ سے بھی کسی نے مدد کی تو اس کو اس کا اجر عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس میں جو بات اچھی رہی اس پہ سب سے زیادہ خود عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی تنہائی کے وقت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا حساب خود لے لیں تاکہ کل ہمارا حساب آسان ہو. اللہ حاسبنی حسابا یسیرا. یا اللہ ہم سب کو ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا اللہ جو بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے اس پیارے سے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. یا اللہ اس کو حقیقت میں پاکستان بنانے میں ہمارا حصہ ڈال دے. یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا. ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہروں کو، بچوں کو کر. یا اللہ نیکیوں میں ہم سے آگے لے جا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما. جو زندہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. ہمارے استادوں پہ بھی اپنی رحمت فرما. اور یا اللہ جو دین کے ساتھ ہی دن رات اپنی کوششیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو اچھا کر دے. اور یا اللہ دوسروں کا حساب لینے سے زیادہ ہمیں اپنا حساب لینے والا بنا دے. ان سب بہنوں کے دلوں میں کیا بات ہے میں نہیں جانتی، آپ اپنی رحمت سے یا اللہ خود ان کو عطا فرما. اور یا اللہ جیسے ہمارے نبی کے ساتھی اپنا حساب کرتے تھے، احتساب کرتے تھے، ہمیں بھی اپنا حساب کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله.